اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ رب کا انکار کرنے والا کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نہیں ہے، اور اللہ کے ہونے پر، اللہ کے ایک ہونے پر ہزاروں دلائل ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس کو ثابت کیا اور اتنی کمال کی باتیں بیان کی ہیں کہ عام فہم انسان بھی، بھولا بھالا انسان بھی اگر غور کرے تو وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ایک اور مثال سنیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، مولا مشکل کشا کے لخت جگر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے نواسے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ اہل بیت کے بہت بڑے امام ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ہر جگہ اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے موجود ہونے پر، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر بات کرتے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا بات حقیقت ہے یہی، اس میں نہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اللہ ہے تبھی تو ہم ہیں، اگر رب نہیں ہے معاذ اللہ تو بتاؤ یہ دنیا کیسی چل رہی ہے؟ کچھ دلائل دیے قرآن سے، حدیث سے، مگر سمجھ میں نہیں آئے۔ پھر وہی بات، کلم الناس علی قدری عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق کلام کرو، اس کے جس بندے کا لیول ہو نا اسی لیول پہ اپنے آپ کو اتار کر کلام کرو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا میں تم سے ایک سوال کروں گا اور تم اس کا جواب مجھے صحیح سے دینا، مجھے امید ہے کہ تم اللہ کے ماننے پر قائل ہو جاؤ گے۔ آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کبھی کسی نے سمندر میں سفر کیا؟ ایک نے کہا میں نے کیا۔ فرمایا کیا کبھی تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا؟ اس نے کہا آیا۔ آپ نے فرمایا اس حادثے کی تفصیل بتاؤ۔ تو اس خدا کے منکر شخص نے کہا میں نے فلاں ملک سے فلاں ملک کا سفر کشتی پہ کیا، کشتی میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لوڈ تھی کشتی، ملا بھی تھا کشتی کو چلانے والا۔ سفر کرتے 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 ہم جب دریا کے بیچ میں پہنچے تو سمندری طوفان آیا، تیز ہوائیں چلی، بارش بھی ہوئی۔ تو سمندری طوفان اتنا خطرناک تھا کہ کشتی جو ہے وہ بیچ سے ہی ٹوٹ گئی، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، میرے علاوہ سارے پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ جو کشتی چلانے والا ملا تھا وہ بھی پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ آپ نے فرمایا پھر تو کیسے بچا؟ تو نہیں مرا؟ کہا بس میں بچ گیا۔ کہا کیسے بچا؟ اس نے کہا جب کشتی ٹوٹی تو کچھ لوگ دائیں طرف گرے، کچھ بائیں طرف گرے اور سب ڈوب گئے، تو میں نے کشتی کا ایک تختہ لیا اور اس پر میں سوار ہو گیا۔ اب اس تختے کو لہریں جو ہے وہ لے کر آگے جانے لگی کنارے کی طرف، لیکن لہریں اتنی خطرناک تھی کہ آگے چل کر وہ تختہ جس پہ میں تیر رہا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا پھر تو کیسے بچا؟ کہا انہی لہروں پہ میں تیرتا رہا، ایک لہر ادھر سے آتی اور مجھے اچھال کر کنارے کی طرف آگے بڑھاتی، پھر دوسری لہر آتی وہ مجھے مزید اچھالتی اور آگے بڑھاتی، یوں لہروں نے مجھے اچھالا، دائیں طرف کی بائیں طرف، بائیں طرف کی دائیں طرف، اچھالتے 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 میں کنارے تک پہنچ گیا، ڈوبا نہیں اور میں بچ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اب یہ بتا تو بچ تو گیا مگر بچا کیسے؟ کہا اس طرح بچاؤ، تیرتے تیرتے آ گیا۔ فرمایا کہ جب تو کشتی پہ سوار ہوا تھا، کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق، حسن حسینی سید زادے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے شہزادے۔ عالم کی بات اپنی ہوتی ہے مگر ان پاکیزہ ہستیوں کا کمال کا انداز ہوتا ہے۔ فرمایا جب تو کشتی پہ سوار ہوا تو یہ پتا تھا کہ میں سمندر میں سوار ہوں گا، پانی پہ سوار ہوں گا،
تو پانی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دریا پار کرنا کئی گھنٹوں کا، بعض اوقات کئی کی دن کئی کی راتوں کا سفر کرنا آسان تھوڑی ہے. کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. تمہیں کس بات پہ سہارا تھا کہ تو پار کر جائے گا اور بچ جائے گا؟ کہا کشتی پر. کشتی تیرے گی، بندہ تھوڑی تیر سکتا ہے اس پہ. کشتی تیرے گی تو میں نے سہارا لیا کشتی کا. تو کشتی تیرتے 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 جب یہ کنارے پہ لگے گی تو میں بھی بچ جاؤں گا. آپ نے فرمایا اور کس کا سہارا تھا؟ کہا ملا کا، جو کشتی چلانے والا تھا. آپ نے فرمایا جب طوفان آیا تو تیرا سہارا تھا ملا، کہ یہ کشتی ملا کے بغیر نہیں چلے گی، یہی منزل تک لے کر جائے گا، سمندر کا کنارہ تو نہیں. تو جس منزل پہ مجھے جانا ہے وہاں ایک ملا ہی لے کر جائے گا. تو جب تیری کشتی ٹوٹی تو تیرا پہلا سہارا گیا، ملا بھی ڈوب کے ہلاک ہو گیا. اب بتا تیرا سہارا کیا؟ کہا کشتی. کہا کشتی بھی تو ٹوٹ گئی، وہ بھی سہارا تیرا ختم ہو گیا ہے. اب تیرا سہارا کہا تختہ. تو آپ نے فرمایا آگے چل کر تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ تختہ بھی ٹوٹ گیا. اب تو اور پانی کی لہریں، اب تیرا ڈوبنا 100% یقینی ہو گیا. لیکن صرف یہ بتا سچ سمجھ کر، جھوٹ نہیں بولے گا میرے سامنے، کہ جب تو کشتی پہ سوار ہوا تو تیرا کشتی تھی وہ ڈوب گئی، پھر تیرا سہارا ملا تھا وہ بھی ڈوب گیا، پھر تیرا تیسرا سہارا تختہ تھا وہ بھی ڈوب گیا. اب پانی پر جب تو آیا بتا اب کون تھا تیرا سہارا؟ کیا تو نے اس وقت کسی کو پکارا؟ کہا نہیں. کہا لیکن یہ بتا تیرے دل میں کیا خیال آیا؟ کہنے لگا میرے دل میں جب پانی کی لہروں پر تھا نا، اب یہ خیال آیا کہ اگر کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو وہ رب ہے، وہ اللہ ہے. اگرچہ زبان سے نہیں کہہ رہا، دعا نہیں کی، پکارا بھی نہیں اللہ کو، دل میں اس نے کہا، خیال آیا تھا کہ اب اگر مجھے کوئی بچائے گا تو وہ اللہ کی مبارک ذات ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نادان اب بھی خدا کو نہیں پہچان رہا. خود ہی اقرار کر رہا ہے کہ جب تو کشتی پہ سوار ہوا تیرا پہلا سہارا کشتی تھی وہ تو ٹوٹ گئی، تیرا دوسرا سہارا ملا تھا وہ بھی ڈوب گیا، تیرا تیسرا سہارا تختہ تھا وہ بھی ڈوب گیا. اب کون سہارا تھا؟ وہ پانی کی لہریں. پانی کی لہروں کو کوئی بھی سہارا نہیں بنا تھا. ان لہروں پر جب تو تیر رہا تھا اسی رب نے ہی ان لہروں کو حکم دیا تھا کہ میرے بندے کو کنارے پہنچاؤ. لہروں کا کام کنارے پہ پہنچانا نہیں ہے، لہروں کا کام انسان کو ڈبو کر سمندر کی تہ میں لے جانا ہے. مگر اس کریم رب نے تجھے بچانا تھا، اسی نے لہروں کو حکم دیا ہے کہ میرے بندوں کو اپنے اوپر بندے کو تیرتے تیراتے 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 اسے کنارے پر پہنچا دو. کہا جس رب نے لہروں کو حکم دیا ہے اور لہروں نے تجھے کنارے پر پہنچایا ہے وہی رب تو اللہ ہے. میں بھی تو اسی کی بات کر رہا ہوں. کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اب اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. تیرے دل میں خیال آیا، فرمایا یہی حقیقت ہے. کیا تیری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ اتنی بڑی طوفان ہو، طغیانی موجیں ہوں، لہریں ہوں، پھر بھی تو بچ جائے؟ تو خود ہی کہہ رہا ہے وہ ہزاروں لوگ ڈوب کے مر گئے، میں ہی بچا. اللہ نے تجھے بچایا ہے، تو خود نہیں بچا. تیرا اس میں کیا کمال تھا؟ انسان تو ویسے بھی وزنی ہے، پانی پہ تیرتا تھوڑی ہے، پانی میں ڈوبتا ہے. جس رب نے لہروں کو حکم دیا، لہروں نے تجھے اچھال کر کنارے کی طرف بڑھایا اور کنارے تک پہنچایا، وہی تو اللہ ہے. اسی کی تو میں بات کر رہا ہوں. وہی تو ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بات کا اتنا کمال کا اثر ہوا کہ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں وہ اکیلا نہیں، جتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں رب کے منکر بیٹھے ہوئے تھے اس ایک بات کو سمجھ کر رونے لگے، آپ کے قدموں میں گرے اور کہا امام جعفر صادق آپ نے جو آج ہمیں مثال دے کر سمجھایا ہے ہمارا ضمیر بھی مانتا ہے اور ہم دل سے کلمہ تجزیہ بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں شامل ہوتے ہیں. آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے، اسلام کے دامن میں قبول کر لیجئے. آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سب کو کلمہ پڑھایا اور حضور کا سچا غلام بنا دیا.
ساری زندگی رب کے منکر نہیں بنے بلکہ اللہ کی عبادت میں بقیہ زندگی گزاری۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اسے انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، ایمان کی دولت بھی دی اور اپنا پیار بھی اسے عطا فرمایا۔